مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کو قرب نصیب ہو جائے، کہ جو میرے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، آج کسی دنیا دار کے قریب ہونا چاہنا ہو، ہم نے کوئی امیر، کوئی وزیر اعلیٰ، ایم پی اے، ایم این اے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کے قریب ہو جائیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، تعلقات بحال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس لیے کہ اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے۔ کیا فائدہ لینا ہے؟ کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کوئی کام پڑ جائے گا تو ہم اس کے کسی کو کہہ دیں گے تو ہمارے وہ کام آ جائے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا کے کام یہیں پر رہ جائیں گے، یہ دنیا تو جیسے کیسے کر کٹ ہی جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو ہے اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو دوبارہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی 100 سال، کوئی 150 سال، 200 سال، یعنی کسی نہ کسی ایک وقت آنا ہے کہ اس نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے مفادات کو ہم نے حاصل کرنا ہے، لیکن حشر کا میدان ہوگا جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہو رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی۔ آج بھائی کے لیے جان دے رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف ایک ہی صدا ہوگی، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اور کسی کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت ایک ذات ہوگی، ایک شخصیت ایسی ہوگی کہ جو اذهبوا الى غیری نہیں کہہ رہی ہوگی، وہ کہے گی انا لہا، انا لہا۔ اے میرے مجھ سے محبت کرنے والے، آ جاؤ، مجھے تو پیدا ہی اس دن کے لیے کیا گیا تھا، مجھے تو بنایا ہی اس دن کے لیے کیا تھا، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت میرے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو سن لو، عمل وظیفہ تمہیں میں بتا رہا ہوں، کرنا تمہارا کام ہے، قرب تمہیں میرا حاصل ہو جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو زندگی میں سب سے زیادہ، جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شانیں، بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بھی محکمہ ہے، اس کے جو ممبران ہوتے ہیں، عہدیداران ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو افسر ہوتے ہیں انہوں نے قانون بنائے ہوتے ہیں۔ مثلا کہ آج ہم کسی وردی والے کا گربان پکڑ لینا، وہ اپنی وردی میں ہو تو یہ جرم ہے،
ویسے بھی بے اخلاقی کی بات ہے، لیکن اگر اس نے وردی میں موجود ہو ہے جی، تو اس کا گریبان، اس کی وردی کو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ قانون جرم ہے۔ یعنی ایک قانون بنائے گئے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ایک قانون بنائے گئے ہیں، کسی جج کو آپ غلط کہہ دیتے ہیں، کسی چیز کو آپ غلط بول دیتے ہیں تو وہ لا اٹھاتا ہے، قانون آ جاتا ہے، توہین عدالت ہو گئی ہے جی، توہین عدالت ہو گئی۔ یہ قانون، یہ توہین کی باتیں یہ ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے لیے ہے جی، ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کے اوپر کہ جس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آداب ہمیں سکھائے، ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے، بیٹھنے کے، گفتگو کرنے کے، ملنے جلنے کے آداب ہمیں سکھائے۔ درود پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہمیں آداب بتائے، اللہ نے بتائے ہیں۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 2، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو کرنے کا ہمیں بتا رہا ہے، تم نے میرے محبوب کے ساتھ کلام کس طرح سے کرنا ہے، ان کے سامنے گفتگو کس طرح سے کرنی ہے جی۔ رب فرما رہا ہے، رب کائنات ہمیں آرڈر دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب ہمیں کوئی اور نہیں سکھا رہا، خود رب کائنات ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح، اور زور سے بات نہ کیا کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، کہ جس انداز سے بے تکلف ہو کر، لاپرواہ ہو کر تم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو، باتیں کرتے ہو، یاد رکھنا وہ انداز، وہ طریقہ، وہ بے تکلف والا انداز میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں لانا، میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ انداز نہیں اپنانا۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو نا، کہیں تم نے نمازیں بڑی پڑھی ہوں، تم نے بڑی زکاتیں ادا کر لی ہوں ہے جی، بڑے تم نے نوافل ادا کر لیے ہوں، اور تم اس گمان میں پھر رہے ہو کہ ہم نے بڑے نیک کام کر لیے ہیں، اور تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر آواز کو بلند کر لیا، اونچی آواز سے بولے، تو یاد رکھنا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزید انجا۔ آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ ہے، ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ نازک ہے،
آسمان کے نیچے ایک ایسی ذات ہے، ایسی بارگاہ ہے جو عرش معلی، اللہ کا جو عرش ہے، عرش معلی سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس جگہ پر جنید و بایزید جیسے بزرگ، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہے جی، جنید اور بایزید جیسے بزرگ جس وقت مدینے کی فضاؤں میں، مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں، کہ سانس بھی لیتے ہیں تو بڑے محتاط ہو کر لیتے ہیں، بڑے ہی احتیاط سے لیتے ہیں، کہیں ہمارے سانسوں کی آواز اتنی بلند نہ ہو جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ نفس گم کرتا بھی آیت جنید و بایزید این جان، کہ جنید و بایزید جیسے بڑے بڑے بزرگ مدینہ شریف میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب بھی لازم ہے، یہ ادب بھی لازم ہے، جس طرح آپ زندگی میں لازم تھا اب بھی لازم ہے، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے، آپ کا جب ظاہری وصال نہیں ہوا تھا، جب ابھی ظاہری وصال نہیں، ویسے تو میرے محبوب آج بھی اپنے مزار مبارک کے اندر، قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے، یعنی میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ یہ وہ محبوب ہے کہ جس کے آداب، جس کا ادب محبوب کی ظاہری زندگی میں بھی لازم تھا، اور اب میرے محبوب نے ظاہری پردہ فرما لیا ہے تو اب بھی یہ ادب لازم ہے کہ جب مدینہ میں حاضر ہونا ہے تو بایزید و جنید جیسے بزرگ وہاں پر اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، آپ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے تھے، جی تھوڑا لہجہ بھی کبھی کبھار جلالی ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے جو ہو گیا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ہی محبوب کی بارگاہ میں آرام سے بات کرنا شروع کر دی، آرام سے بات کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، میں آخری وقت تک آپ سے اب آہستہ آہستہ بات کیا کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آداب بیان کر دی ہے نا، کہ پہلے جو تم نے کر لیا بس ٹھیک ہے، لیکن اب میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ہن میرے محبوب دی بارگاہ تے جدوں آنا تے گل اونچی آواز نہ کرے ہوتے، ہاں پہلیاں تہاڈیاں معاف کر دتیاں، جی کیوں؟ حکم نہیں آیا تھا نا، ابھی حکم نہیں آیا تھا، تو پھر جب حکم آ گیا تو پھر صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ پھر صحابہ کرام نے پھر عمل کیسا شروع کیا کہ عمر فاروق نے بھی اپنی آوازوں کو کم کر لیا۔ ابو بکر صدیق جو پہلے ہی بڑے پیار سے باتیں کرنے والے تھے، اب اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق تو جلیل القدر صحابی ہیں جی، بڑے جلال والے تھے، ابو بکر تو بڑی نرم تربیت کے تھے، لیکن انہوں نے اور اپنی آواز کو کم کر دیا، میرے محبوب کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے ہمیں محبوب کا ادب کر کے سکھایا، اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اس وقت ہم تو موجود نہیں تھے نا، صحابہ کرام موجود تھے نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا، ہے جی۔ ادب کس نے کر کے سکھایا؟ آیت رب نے نازل کی، اس پر عمل کر کے ہمیں صحابہ کرام نے بتایا ہے جی، صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی کہ اے ہمارے بعد میں آنے والوں، جس طرح سے ہم نے محبوب کا ادب کیا ہے، یاد رکھنا ظاہری مثال کے بعد بھی یہ لازم ہے کہ محبوب کا ادب اسی انداز سے کیا جائے، تعظیم و توقیر اسی انداز سے
کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ جب تم ایمان لے آئے ہیں جی، جب ایمان لے آئے تو بھی یاد رکھو وتعزروہ وتوقروہ، تو پھر میرے محبوب کی عزت و توقیر بھی لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تسبحوہ بکرۃ واصیلا، پہلے ایمان لے کر آنا ہے، پھر میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، پھر اس تو بعد جیڑا نا تسی میری تسبیحاں بیان کرنی ہے، پھر تسبیحات میری بیان کرنی ہے، پہلے میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ میرے محبوب نے جو تمہیں تعلیم دے دی، میرے محبوب نے جس طرح سے توحید کر کے دکھائی، جس طرح سے میری عبادت کر کے دکھائی، تم نے بس اسی انداز سے میری عبادت کیا کرنی ہے جی۔ تعظیم و توقیر کرنا میرے رب ہمیں حکم دے رہا، میرے محبوب کا ادب کرنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کو کم سنا کرتا تھا، جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ نے جیسے ہی اس آیت کو سنا خود کو اپنے گھر میں جا کر کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ وقت گزرا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاروں سے پوچھا، اے میرے یاروں، ثابت بن قیس چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا، پتا کرو کہاں ہے وہ میرا یار، ثابت کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو ثابت بن قیس نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا ہے، وہ روتے جا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میرے بابو نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ میرے بابو نے فرمایا اے ثابت، یار اتنے دن ہو گئے تم آئے نہیں ملنے کے لیے، کیا مسئلہ، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا آقا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو میرے نبی کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ آقا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت میری وجہ سے نازل کی ہے، یہ آیت میری وجہ سے نازل۔ آقا میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بول رہا تھا، مجھے یہ ڈر خوف بیٹھ گیا کہیں رب نے یہ آیت میری وجہ سے تو نہیں نازل فرما دی۔ میرے باپو نے فرمایا میرے ثابت پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، یہ آیت رب نے تیری وجہ سے نازل نہیں فرمائی، میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ میرے محبوب نے حضرت ثابت، دیکھو ادب کیا نا، ادب کیا، تو میرے محبوب نے ثابت بن قیس کو سینے سے لگایا اور میرے محبوب نے حضرت ثابت بن قیس کو 3 بشارتیں عطا فرما دی، 3 خوشخبریاں دے دی۔ پہلی کیا خوشخبری دی؟ میرے محبوب نے سینے سے لگایا اور میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار سن، اللہ تعالی تجھے زندگی میں بڑی عزتوں سے نوازے گا، بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ اور پھر دوسری کیا خوشخبری دی میرے محبوب نے؟ سینے سے لگایا ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، کا وہ سینہ جس کے ساتھ ثابت بن قیس لگے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب دوسری خوشخبری دے رہے ہیں، اے میرے ثابت سن، اللہ تعالی تجھے سادہ موت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ثابت سینے کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں جی، ثابت سینے کے ساتھ لگے ہوئے۔ میرے محبوب نے تیسری خوشخبری دی، کیا خوشخبری دی؟ میرے محبوب نے فرمایا ثابت سن، پہلی تجھے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تجھے زندگی میں بڑی عزتوں سے نوازے گا، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سادہ موت نہیں دے گا، تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ارے سن، تیسری خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا، بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیا؟ محبوب کا ادب کیا ہے، محبوب کی عزت و توقیر کی، محبوب کا ادب و احترام کیا۔ جب تم اللہ کے محبوب کا ادب و احترام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تم سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ مالک کائنات آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں اپنے محبوب کا ادب و احترام کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اور آؤ حضرت امام مالک
رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک حدیث مبارکہ کا ادب دیکھیے، حدیث مبارکہ کا ادب، محبوب کی ذات کا ادب. اب محبوب کے وہ الفاظ جو آقا کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں ان کا ادب کتنا ہو رہا ہے جی، ذات کا ادب. اور اب یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب کے وہ الفاظ جو آقا کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں ان کا ادب و احترام کتنا کر رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں رہتے تھے اور مدینہ سے باہر نہیں کرتے تھے، مدینہ سے باہر نہیں گئے. ایک ہی فرض حج ادا کیا، بس ایک ہی فرض حج ادا کیا، پوری زندگی مدینہ میں گزار دی اور وہیں پر مر گئے. خود کا مزار جو ہے قبر مبارک جنت البقیع کے اندر بن گئی، وہیں پر رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے ہیں یار ڈر لگتا ہے کہیں میں مدینہ کی ہواؤں سے باہر نکلوں کہ میری روح نہ قبض ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میری روح قبض ہو تو میں مدینہ کی ہواؤں میں موجود ہوں، حضور کے گنبد خضرا کے پاس ہوں، میری روح اس وقت قبض ہو. انہوں نے حضور کے الفاظوں کا بھی ادب ہمیں کر کے بتایا کہ میرے محبوب کے جو الفاظ زبان مبارک سے نکلے اور تحریر ہو گئے ہیں جی، تحریر ہو گئے. اب اس تحریر کو پڑھنا کیسے ہے اس کا بھی ادب ہمیں کر کے بتا رہے ہیں. کون؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. کسی نے آ کر نا، ایک شخص آیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آیا. تو جب وہ آیا نا تو آپ نے اس کی بات سنی کہ میں آپ سے یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ اٹھ کر اپنے اندر گھر چلے گئے جہاں رہتے تھے. اندر جا کر غسل لیا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خود کو خوشبو لگائی، عطر لگایا. لگانے کے بعد پھر اس شخص کے پاس آتے ہیں. اس نے پوچھا جناب میں نے ایک حدیث ہی آپ سے پوچھنی تھی تو آپ اٹھ کر چلے گئے، کیا خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا ارے میں حضور کی حدیث مبارکہ تمہارے سامنے بیان کرنے لگا تھا، آقا کی حدیث مبارکہ تمہارے سامنے بیان کرنے لگا تھا، اس لیے میں گیا ہوں اندر، غسل کیا، نہایا، تازہ وضو کیا، اچھا لباس پہنا، سر پر امامہ سجایا اور خوشبو لگائی ہے. ارے بات کو سمجھو، یہ کسی عام لفظوں کی بات نہیں ہو رہی. ارے وہ الفاظ میں نے تمہارے سامنے بیان کرنے ہیں کہ وہ الفاظ میرے محبوب کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں. آپ جب مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، چلتے تھے نا تو درمیان میں سے نہیں جاتے تھے، تو مدینہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر کبھی سینے پر لگاتے، کبھی اپنے ہونٹوں پر لگاتے، کبھی آنکھوں پر لگاتے. شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ درمیان میں سے نہیں گزرتے، سائڈ سے ہو کر گزرتے ہیں اور دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا درمیان میں سے اس لیے نہیں گزرتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میرے محبوب کے قدم مبارک لگے ہیں، اور ان دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتا کیوں ہوں؟ ارے اس لیے چومتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر میرے محبوب کے ہاتھ مبارک لگے. یہی ادب، یہ احترام ہمیں صحابہ کرام کی تعلیم سے بھی ملتا ہے. ہمیں ہمارے جو امام ہیں، ہم جن کے مقلد ہیں، ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ احترام ملتا ہے، ادب ملتا ہے. یاد رکھیے گا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. ارے جس نے محبوب کا ادب کیا، محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا، اللہ تعالی اس کو بخشش فرما دیتا ہے. اور جو محبوب کے نام کا ادب کرے، کیا سبحان اللہ ہے جی، محبوب کے نام کا ادب کرے. لوگ کہتے تسی کیوں چومدے ہو؟ میں کہ یار تو کہہ نہ کہہ، تو ہتھاں نوں انگوٹھے لا کے چوم نہ چوم، تو اللہ 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 کئی جا ہے کہنا بھی چاہیے جی. تیرے ہونٹ نہیں جڑن گے اور تو اینو چوم تے بھاویں نہ چوم، جدوں تو سونے دا نام محمد لے گا تیرے ہونٹاں نے تھلے اترے، ہونٹاں نے دوجے دا گسا لائی لگا ہے. اور تو لے نہ لے، تو محبت کی گل کر نہ کر، اور جدوں تو سونے دا نام لے گا اور تیرے تھلے ہونٹ تے تیرے اترے ہونٹاں نے ایک دوجے دا گسا لائی لگا. یہ نام ہی اتنا پیارا ہے جی. یار نام اتنا پیارا ہے تو وہ سونا کتنا پیارا ہوگا یار.
تھا محبت سے، تک لیتا تھا، وہ پھر کلمہ پڑے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ بھئی ابو جہل نے تک کیا ہی کوئی نہیں سی، انہیں تو دیکھا ہی کوئی نہیں سی، وہ ساری عمر یہی کہتا رہ گیا کہ یہ تو میرے بھرا عبداللہ دا پتر جی، یہ تو میرے بھرا عبداللہ دا پتر جی۔ ابو لہب یہی کہتا رہ گیا یہ تو میرے بھرا جڑا نا عبداللہ دا پتر جی، عبداللہ دا پتر ہے۔ لیکن جدو مریا نا مریا قبر چ گیا جدو تے پھر انہوں سمجھ آئی کہ جنوں میں ساری عمر اپنے بھرا دا پتر ہی کہتا رہا، یہ تو قبر چ جا کے لگیا پتا کہ رب دا سونا محبوب ہی یہی سیگا، سونا محبوب ہی یہی سیگا۔ اللہ کے محبوب کے نام کا ادب، نام کا ادب۔ ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بڑا فاسق و فاجر، گناہگار ہے جی، بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، شرابی، زانی، چوریاں کرنے والا۔ جب وہ مر گیا نا، جب وہ مر گیا، اب علاقے کے اندر سب کو پتا تھا۔ میں آج بھی اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے نا پچھلے دنوں میں ایک شخص مرا ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ جی اس نے خودکشی کی، اس نے فلانا کی، اس نے یہ کہ میں کہ یار چلا گیا، دنیا سے چلا گیا یار، اب چھوڑ دو، اب وہ جانے اس کا رب جانے ہے۔ کیا تم پاس کھڑے تھے اس کے؟ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں نا، ہے جی، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس سے سنیا، اس سے سن لیا، بس یہی باتیں ہیں نا۔ چھوڑ دو یار، جو دنیا سے چلا گیا ہے، جب ہم اس کو مٹی میں ڈال کر سپرد خدا کر آئے ہیں تو بس اب وہ جانے، اس کا رب جانے ہے جی۔ ہمارا کام ہے بس دعا کرنا، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کی معافی فرما۔ ہم نے دعا کرتے ہیں ہے جی، اس کی بخشش کرنا، اس کو جنت میں جگہ دینا، قبر میں سکون دینا، اس رب کا کام ہے۔ یہودی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بڑا ہی گناہگار تھا، مر گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، لوگوں نے اس کو اٹھایا، کچرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ کچرے کے ڈھیر کے اوپر جا کر پھینک دیا۔ جب وہاں پر پھینک دیا نا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک شخص پڑا ہوا ہے، وہ مر گیا ہے، تیرے لوگوں نے، تیرے امتیوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، میں تجھے رب ہو کر آرڈر دیتا ہوں، جا اس کو نہلا، کفنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفنا جا کر، اپنے ہاتھوں سے دفنا جا کر۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ کا آرڈر آ گیا، بھی اللہ کا حکم آ گیا، آپ جاتے ہیں، دیکھتے کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پر وہ یہودی مرا پڑا ہے جی، آپ جا رہے ہیں، لوگ بھی چل پڑے ساتھ ساتھ ہے جی، آپ گئے، آپ نے اس شخص کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اچھا کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد جب غسل دے رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام غسل دے رہے تھے تو ساتھ قوم کھڑی تھی نا، کہہ رہی تھی موسیٰ ایک ہی کری جانا جی، یہ تو بڑا فاسق کا، شرابی یا زانی یا بڑا کیا، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، فیصلہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بندہ، اس نے کوئی 15 20 50 سال پہلے ماضی میں کہیں اسے غلطی ہو گئی تھی، ہم اس کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کرتے، اس بات کا پیچھے پڑے رہتے، تو فلاں ٹائم دیتا فلاں، یار ہو سکتا ہے کہ اس نے رب کی بارگاہ میں کب معافی مانگ لی، اس نے کب اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی، ہم اس کا قبر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور بلکہ قبر میں بھی اتار کر آ جاتے، پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہم لوگ اس کی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے موسیٰ یہ تو شرابی تھا، زانی تھا، چوریاں کرنے والا تھا، آپ نے فرمایا گل سنو بھائی، مینوں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں سی، لیکن مینوں رب دا حکم آیا تھا، مجھے رب کا حکم آیا ہے کہ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کو دفناؤ اپنے ہاتھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا کام کر دیا، کام کرنے کے بعد جب دفنا دیا، دفنانے کے بعد نا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ کلیم اللہ بھی تھے نا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، عرض کی مالک قوم بھی کہہ رہی ہے بڑا ہی گناہگار، سیاہکار، شرابی، زانی، فاسق و فاجر ہے، اور موسیٰ تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا ہے، کفنایا ہے، نہلا دیا، دفنا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو مالک نے فرمایا موسیٰ ہاں بڑا گناہگار، بڑا ہی پاپی، بڑا ہی فاسق و فاجر، بڑا ہی شرابی تھا یہ، لیکن موسیٰ میں بھی جانتا ہوں یہ بڑا ہی شرابی تھا، لیکن تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی مجھے ایک ادا بڑی پسند آئی تھی، مجھے اس کی ادا بڑی پسند آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک وہ کون سی ادا پسند آئی تھی؟ رب فرماتا ہے موسیٰ جب یہ تیرا امتی ہے نا تورات پڑھتا تھا نا تو جس جگہ پر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا نا اور یہ اس کو چومتا بھی تھا اور اپنے سینے سے بھی لگاتا تھا، ارے موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی تھی، اتنی پسند آئی، ارے میں اس کے گناہوں کی طرف دیکھوں یا اس کے اپنے محبوب سے محبت کی طرف دیکھوں؟ میں محبت کی طرف دیکھو۔ ارے موسیٰ میں نے اس لیے تجھے حکم دیا تھا کہ یہ میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، ہلے آیا کوئی نہیں ہے جی، ہلے آیا کوئی نہیں موسیٰ دا امتی ہوئے تے محبوب دے نام دا ادب و احترام کرے تے رب اون دے گناہاں نو بخش دیندا جے تے نبی نو آرڈر کردا جے اینو غسل بھی دے اینو کفنا بھی تے اینو اپنے ہتھاں دے نال بھی دفنا تے یار جنہاں دے اسی امتی بن کے آئے ہاں تے اگر اسی سونے دے نال پیار کران گے محبت کران گے اون دے نام دا ادب کران گے تے دسو پھر رب ساڈے گناہاں دی بخشش کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں بخشش کرے گا؟ آؤ ذرا اس محبوب کے دامن کے سالے پڑ جاؤ کہ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بس زندگی گزارنی ہے تو محبت مصطفیٰ کے ساتھ مل کر گزارو، اگر اپنا وقت گزارنا ہے تو حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ کر گزارو، نماز پڑھ کر گزارو، رب کو بھی راضی کرو اس کے محبوب کو بھی راضی کرو۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔